بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ رات کی سیاہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ستاروں کو سیاہ بادلوں نے اپنی باہوں میں چھپا رکھا تھا، اس لیے اندھیرے کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ دن کو جو علاقہ خوبصورت سما پیش کرتا ہے، رات کو وہی علاقہ وحشت کی تصویر بن جاتی ہے۔ دن کو کھجوروں کے جو خوبصورت درخت علاقے کی خوبصورت میں چار چاند لگاتے تھے، رات وہی درخت کوئی پراسرار مخلوق کا روپ دھار لیتے تھے۔ پہاڑوں کے دامن میں وہ علاقہ، خوبصورت علاقہ جس کا نام کلراچی تھا، وہ علاقہ اس وقت پوری طرح رات کی تاریکی میں نہا رہا تھا۔ اس علاقے میں آبادی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ ٹوٹل وہاں تقریباً 20-25 گھرانے آباد تھے۔ ان غریب لوگوں کے چولہے جل کر مدھم ہو چکے تھے۔ اس وقت سب لوگ نیند کی آغوش میں تھے، ساری دنیا سے بے خبر، ہر شے سے لا تعلق۔ لیکن اچانک ایک پل میں اس خاموش علاقے میں ایسی بھیانک آواز گونجی کہ مردے بھی جاگ جائیں۔ سب علاقے والوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ سبھی وحشت زدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ بچے اور عورتیں تو دور، اس آواز سے بڑے بہادر بھی کانپ رہے تھے۔ وہ آواز تھی ہی ایسی۔ ایک بار پھر وہ آواز گونجی پورے علاقے میں، ہر طرف ڈر کا سما پیدا ہو گیا۔ وہ آواز اتنی اونچی تھی کہ دور دور تک سنائی دی۔ بے شک وہ آواز کسی انسان کی نہ تھی۔ وہ آواز کس کی تھی یہ کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ہاں، سب اتنا سمجھ رہے تھے، وہ آواز اس علاقے کے ایک رہائشی کا نام لے رہا تھا۔ وہ آواز کس کی تھی اور وہ اس آدمی کا نام کیوں لے رہا تھا؟ ایک آخری بار وہ آواز ایک بار پھر پورے علاقے میں گونجی۔ وہ آواز دور دور فاصلے سے گونج رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا وہ آواز آسمان سے کہیں گونج رہی ہے۔ آواز حد سے زیادہ خوفناک تھی۔ سب کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں سارے علاقے والے بندوقیں اور اسلحے لیے اس آواز کے تعاقب میں گھروں سے باہر نکل آئے۔ وہ لوگ ساری رات پورے علاقے میں پھرتے رہے، لیکن وہ آواز دینے والا تو دور، اس کے پاؤں کے نشان تک بھی نہ تھے۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، وہ آواز کس کی تھی اور کیوں تھی؟ کہاں سے آ رہی تھی؟ اور وہ اس علاقے کے ایک رہائشی کا نام کیوں لے رہا تھا؟ لیکن کسی کے پاس بھی ان سب سوالات کے جوابات نہیں تھے۔ رات کی سیاہی دن کی روشنی میں تبدیل ہو گئی۔ ہر طرف جیسے زندگی دوڑ گئی۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ رات والی بات اگر کوئی بھلا نہیں پا رہا تھا تو وہ اس وحشت ناک آواز کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی علاقے میں ایک عورت اپنے 2 سالہ بیٹے کو لیے تالاب میں کپڑے دھونے جا رہی تھی۔ وہ ہر شے سے لا تعلق تھی، اس کے ذہن میں اس وقت کوئی خیال نہ تھا۔ وہ ایک ایک قدم آگے بڑھ رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا بڑھتا ہر قدم اسے موت کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ اس کی سانسیں گنتی کی رہ گئی ہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کا دل دھڑکنے سے انکار کر دے گا۔ ایک سوچ جو وہ سوچ رہی تھی اور ایک سوچ جو اس کے لیے سوچا جا چکا تھا، ایک منزل جس تک وہ پہنچنے والی تھی، لیکن منزل تو شاید اس کے لیے پہلے ہی تعین ہو چکی تھی۔ وہ گہرے تالاب کے کنارے کپڑے دھونے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا بیٹا پاس ہی بیٹھا پتھروں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے اس کے جسم سے ٹکرا کر اس کے اندر سردی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ پہاڑوں کی رہنے والی تھی، اتنی معمولی سے ہواؤں سے وہ نہیں گھبراتی تھی۔ اس کا وہ چھوٹا بیٹا پانی میں پتھر پھینک رہا تھا۔ اچانک اسے زوردار آواز سنائی دی، کچھ گرنے کی آواز۔ اس نے تیزی سے گردن موڑ کر دیکھا تو اپنے بچے کو غائب پایا۔ جیسے ہی اس نے تالاب میں نگاہ ڈالی تو اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس کا بچہ پانی میں ڈوب رہا تھا۔ وہ ایک ماں تھی۔ ایک عورت ہر شے میں فیل ہو سکتی ہے، لیکن وہ ماں کے رشتے میں کبھی فیل نہیں ہوتی۔ بنا ایک پل سوچے سمجھے اس نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ دور کھیتوں میں کام کرتے لوگوں نے اس عورت کو پانی میں گرتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ عورت اپنے بچے کو ہاتھوں میں لیے ایک بار ظاہر ہو جاتی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پھر ڈوب جاتی۔
بات بڑھتے بڑھتے پورے علاقے تک پھیل گئی۔ اس تالاب میں سے ان کی لاشیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ دور دور سے لوگ ان کی لاشیں نکالنے آئے۔ بڑی مشکل اور بڑی محنت کے بعد علاقے کے کچھ تیراکی لوگ ان کی لاشیں نکالنے میں کامیاب ہوئے، اور اگلے ہی لمحے پورے علاقے میں اس ماں بیٹے کی موت کی خبر پھیل گئی۔ اور صرف وہ دو ماں بیٹے نہیں تھے، اس عورت کے پیٹ میں ایک نیا وجود بھی پرورش پا رہا تھا۔ وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس طرح ایک ہی دن تین لوگ زندگی کی بازی ہار گئے۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت اس آدمی کی بیوی تھی جس کا نام کل وہ بھیانک آواز لے رہا تھا۔ وہ آواز کس کی تھی یہ تو کوئی نہیں جان سکا، لیکن وہ پر اسرار آواز موت کی آواز تھی۔ کہتے ہیں اس آدمی نے زمینی تنازع پہ جھوٹا حلف لیا تھا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی، اور اس نے ایک زمین کا ٹکڑا جیت کر 3 زندگیاں ہار دی۔